کسی بھی مہینے کی 3, 12, 21 اور 30 تاریخ کو پیدا ہونے والی عورت جذباتی نہیں ہوتی بلکہ بڑے دھیمے مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت سے اکثر معاملات کے نتائج کو قبل از وقت ہی اخذ کر لیتی ہے، اور اس قسم کی عورت حت المقدور انصاف پسند ہوتی ہے۔ وہ بددیانتی کسی صورت میں برداشت نہیں کرتی، سچ کے اظہار میں کبھی مصلحت سے کام نہیں لیتی، بے باک اور صاف گو ہوتی ہے، دل میں بغض و کینہ بالکل نہیں رکھتی، اپنے مقاصد کے بارے میں ہمیشہ پر امید ہوتی ہے، جذباتی بالکل نہیں ہوتی، پیدائشی طور پر خوش قسمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کاروباری رفاقت میں مفید ثابت ہوتی ہے، بہت اچھی دوست بھی ثابت ہوتی ہے، خوش مزاج اور ذہین ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق لوگوں کی ان سے دوستی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس عورت کی خوش دلانہ، مخلصانہ اور وفادارانہ فطرت اسے دوسروں کے لیے ایک شاندار دوست بنا دیتی ہے، اور دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا کے مقولے کو غلط ثابت کرتی نظر آتی ہے۔ اس کی رومانی تعلقات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، وہ خوشی سے بھرپور اور سچی عورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح خود باوفا ہوتی ہے اسی طرح باوفا شخص کے لیے یہ بے قرار بھی ہوتی ہے۔ خصوصیت کا یہ امتزاج اس کی رومانی زندگی کو پرجوش اور قدر مشکل بھی بنا دیتا ہے۔ اس عورت سے محبت بعض اوقات کیف آور، بعض اوقات تکلیف دہ، لیکن ہمیشہ ایک چیلنج ہوتی ہے۔ اس عورت کے لیے آزادی نہایت گہرا مفہوم رکھتی ہے، اسے مجسمہ آزادی سے تشبیہ دی جاتی ہے جو ہاتھ میں ٹارچ لیے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب محبت ہی قیمت ٹھہرتی ہے۔ اس کی آزادی کی خواہش شاذ و نادر ہی مخفی ہوتی ہے، اور وہ اسے ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آزادی کے مطلب دوسرے کی تردید نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے انداز سے کام کرنا پسند کرتی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے کام کی نوعیت ایسی ہو کہ اسے زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا پڑے تو وہ اس طرح سے اپنے شوہر کی بھی وفادار رہتی ہے، بچوں سے بے تحاشا پیار کرتی ہے، کیونکہ اس کی طرح وہ بھی زندگی کے بارے میں مستقلاً متجسس ہوتے ہیں۔ اس کا گھر اس کے بچوں کے لیے خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہے، بلکہ اسے جنت ارضی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ خواہ گھر میں کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، ہمسائے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اس کے بچے دوست اس سے دلی محبت کرتے ہیں، وہ بچوں کو آمرانہ انداز کی بجائے بڑی بہن کا سا پیار دیتی ہے، اس لیے بچے بھی اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ تعلقات میں اسے تب دقت پیش آتی ہے جب وہ اپنی اڑان کے لیے پر تولنا شروع کر دیں اور تعلقات میں فرق پڑنا شروع ہو جائے۔ یہ عورت اس وقت ایک نازک صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، ایک طرف تو مزید آزادی کے تصور سے اس میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف کنٹرول کھونے کا احساس اسے کمزور بھی کر دیتا ہے۔ یہ عورت ایک وفادار اور فیاض دوست ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر پریشانی کا شکار ہوں، اس پر اگر پریشانی کے جو آثار آشکار ہوں تو اس کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کی دوستی کا نظریہ سرگرمی کے گرد گھومتا ہے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ذات اپنی ہی ذات میں ایک انجمن ہوتی ہے۔ یہ عورت اکثر عورتوں سے زیادہ مردوں سے دوستی کا رجحان رکھتی ہے۔ عورتوں کی گفت و شنید میں جذباتی تجزیے ہوتے ہیں، وہ ان میں بہت کم حصہ لیتی ہے۔ محبت سے مراد جنس بھی ہوتی ہے، وہ محبت دوسری سے جنم لیتی ہے، کیونکہ اس عورت کے لیے کے ساتھ مسلسل تعلقات کا انحصار باہمی ایمانداری اور تبادلہ خیال کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی آدمی کی محبت میں مبتلا ہوگی جو اس کے ہم پلہ ہو اور جو اسے وہی آزادی دے جو وہ اسے دیتی ہے۔ جنس اس کے لیے بڑی پاکیزہ شے ہے، لیکن ایک حیوانی تجربہ بھی ہے، کیونکہ حیوان بھی اس کے لیے معصوم ہوتا ہے۔ وہ شکار کی دیوی ڈیانا سے مشابہت رکھتی ہے اور اس طرح اپنی جنسی فطرت کے ذریعے کائناتی تجربے کی نئی وسعتوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ اور یہ عورت ایمانداری کے
صحیح مفہوم کو پاتی ہے۔ اس کے تعلقات میں اعتماد کا نیا رنگ جھلکنے لگتا ہے۔ دوستی یا محبت میں اسے جن طوفانی حالات سے گزرنا پڑتا ہے وہ سچائی کے بارے میں اس کی محدود سوچ کی طرف براہ راست اشارہ کرتے ہیں۔ ایمانداری میں یہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔